الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم جو کچھ نیکی کرتے ہیں اللہ تعالی اس کی حفاظت کرنے کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ نیکی کرنا اور نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ دونوں بڑے اہم کام ہیں۔ اسی کے تعلق سے ہم لوگ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں التوکل کے بارے میں۔ توکل کا سیدھا سادہ معنی آتا ہے بھروسہ کرنا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا۔ کل کے درس میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آج سنتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر یہ لوگوں نے اس کے تعلق سے کیا باتیں کہی ہیں، تو فرماتے ہیں التوکل علی اللہ جماع الایمان۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ سارے ایمان کا مجموعہ ہے۔ سارا ایمان یہی ہے کہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اسی لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک صدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں تجھ پر سچا بھروسہ کروں اور تیرے اوپر میرا بھروسہ سچا ہو۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ پر بھروسے کی بات کرتے ہیں لیکن دوسروں سے امیدیں سجائے بیٹھے ہیں، دوسروں کے در کے سوالی ہیں اور اللہ سے امید کی بات بھی کہتے ہیں۔ وحسن الظن بک، اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ دعا فرما رہے ہیں یا اللہ تیرے بارے میں مجھے اچھا گمان کرنے کی توفیق دے۔ آپ جو بھی کام کرنا چاہیں، جو بھی کام کا ارادہ کریں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کا یہ کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ تو آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ اللہ احکم الحاکمین آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں التوکل علی اللہ نصف الایمان۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، آدھا ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کا بھروسہ سچا ہو، آپ اس امید کے ساتھ کوئی کام کریں کہ اللہ اس کام کو پورا کر دے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ سہل التستری کہتے ہیں من طعن فی الاکتساب فقد طعن فی السنہ۔ جس نے بھی کمائی پر، یا کوئی آدمی کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے بارے میں کسی نے کوئی طعن کیا تو اس نے حقیقت میں سنت پر طعن کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ تجارت کرتے تھے، روزی روٹی کے لیے محنت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ یہ سنت ہے کہ آدمی گھر بیٹھ کر روزی روٹی کا انتظار نہ کرے، باہر نکلے، محنت کرے، پسینہ بہائے، اور جو بھی کر سکتا ہے ہنر کا استعمال کرے تاکہ اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور یہ بہت ہی قابل فخر آدمی ہے۔ ومن طعن فی التوکل،
فقد طعن فی الایمان، اور جو شخص توکل پر، بھروسے پر اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے، توکل پر، بھروسے پر اگر کوئی طعن کرتا ہے تو وہ ایمان میں طعن کرتا ہے، عیب زنی کرتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، التوکل علی اللہ من اعظم واجبات التوحید والایمان، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ ایمان اور توحید کے سب سے پہلے واجبات میں سے ہے۔ اور بندے کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر جتنا طاقتور ہوتا ہے، جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اسی سے توحید پوری ہوتی ہے۔ اور بندے کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اسی سے مدد چاہنی ہے۔ جو کام بھی آپ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد حاصل کیجیے، چھوڑنا چاہتے ہیں تو تب بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ کام دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت چاہیے۔ تو ان باتوں سے میرے اور آپ کی سمجھ میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا بہت بڑی بات ہے اور بہت اہم کام ہے۔ تو ہر حالت میں ہمیشہ مجھے اور آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ پر توکل ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے شروط میں سے ہے۔ اگر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے، اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے کہ اہل السنہ والجماعہ میں جمہور ہم سب ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول و عمل کو کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، میں توجہ چاہتا ہوں سارے لوگ اس کو غور سے سنیں۔ ایمان کہتے ہیں قول کو اور عمل کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف آپ زبان سے ایمان کا دعویٰ کریں گے، عمل نہیں کریں گے تو ایمان پورا نہیں ہوگا۔ آپ کو زبان سے دعویٰ بھی کرنا پڑے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، عمرہ کرنا پڑے گا، اب چلے گا کہ آپ کا ایمان ہے۔ اور توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ دل کا قول ہے اور یہ دل کے عمل میں داخل ہے۔ تو ایمان کا تعلق جو قول و عمل ہے، اس سے دل کا توکل جڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایمان کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، توکل کرے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس بات کو سنیں گے کہ توکل کا تعلق اسلام سے کیسے جڑتا ہے۔ آج کے درس میں ہم نے دیکھا کہ توکل کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا۔ آپ کو مجھے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔